جانوروں کو مرد پڑی ہوئی ہے، خاص طور پہ گائے۔ اکثر و بیشتر مسلمان پریشان ہیں کہ یار ہمارے جانور مر گئے، ان کا علاج کوئی نہیں۔ حضرت نبی پاک کے دور میں ایسی مرض آئی۔ آج کی یہ مرض جانوروں کو جو آ رہی ہے تو سارے لوگ ٹیکے ٹیکے لو، انہوں دوسرے جانوروں کو جدا کر دے، انہوں کی وجہ تو دوسرے بھی مرض نہ لگ جائے۔ حضور پاک کے پاس ایک صحابی آ گیا، آ کر کہنے لگا یار میرے پاس بڑے دور ہے اور اونٹوں کو بڑی بری مرض لگ گئی ہے، تو میرے لیے کیا ہوگا؟ اب جب اونٹوں کو لگی ہوئی ہے کیا میں ان کو صحت مند اونٹوں سے جدا نہ کر دوں؟ نبی پاک نے فرمایا کیوں؟ کہ ان کی وجہ سے ان کو نہ لگ جائے۔ نبی پاک نے فرمایا جن کو پہلے مرض لگی ہے ان کو کس نے لگائی ہے؟ کہا جی اللہ نے۔ کہا جس نے ان کو لگائی ہے وہ ان کو بچا بھی سکتا ہے، اپنے پیلے کو مت کرو۔ ہاں یہ ضروری ہے کہ اگر اللہ نے مال دیا ہے تو اس مال کا حصہ رب کے نام پر ضرور دو۔ جب اللہ کے نام پر مال کا حصہ دو گے نا تو اللہ میرے اور آپ کے مال کی حفاظت فرمائے گا۔ یہ محرم کا مہینہ ہے، اس کی پہلی تاریخ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مراد اور نبی پاک کے سسر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہوئے اور کس جگہ؟ یہ ذرا یاد بھی رکھا کرو، یاد سے مولویاں میں بھی گھنٹہ سن کے بیٹھ جاتے ہو، نظر سنتے ہو پڑھ دیتے ہو، لیکن لاز نام اور کبھی یہ مولویاں میں تھوڑا جا فرق کرا کرو۔ میں گل وہ کرنا جیڑی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا صحیح فرمان ہو، قرآن کی آیت کے مطابق ہو۔ میں نے قبر میں جانا ہے، میں نے آپ کو 2 منٹ کے لیے ذہنی اختراع یا یہ ذہنی اختلافات میں مبتلا نہیں کرنا، میں نے آپ کو قرآن اور حدیث کی بات کرنی ہے۔ تو آپ ذرا غور کریں گے تو مجھے بھی اجر ملے گا، آپ عمل کریں گے تو میری اور آپ دونوں کی آخرت بن جائے گی۔ اب میں نے کئی بار عرض کیا ہے کہ نبی کا صحابی ہے، وہ صحابی اپنے نفل پڑھنے سے، علم پڑھنے سے، تلاوت کرنے سے، عبادت کرنے سے، حج کرنے سے، زکوٰۃ اور صدقات دینے کی بنا پر صحابی نہیں بنتا۔ اگر زیادہ علم کی وجہ سے کوئی صحابی بنتا تو وہ ابو حنیفہ بنتا، اگر زیادہ علم پڑھنے سے کوئی صحابی بنتا تو امام مالک بنتے، اگر زیادہ تہجد پڑھنے سے کوئی صحابی بنتا تو شیخ عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ بنتا۔ صحابیت ایک ایسا مقام ہے جو وحی ہے، جو اللہ کی عنایت ہے، اللہ کا انعام ہے، اللہ کی طرف سے جس کا مقام اللہ نے بلند کیا ہے وہ نبی کا صحابی ہے، کسی کے اپنے اختیار میں نہیں کہ وہ صحابی بن جائے۔ صحابہ میں سے عشرہ مبشرہ سب سے بڑی فضیلت رکھتے ہیں۔ عشرہ مبشرہ میں سے 4 نبی کے خلفاء صدیق اکبر، عمر بن خطاب، عثمان بن عفان، شیر خدا حضرت علی، یہ بہت بڑا مقام رکھتے ہیں۔ ان کا بتایا ہوا مسئلہ ایسے ہے جیسے خاتم الانبیاء کا بتایا ہوا۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ
تعالیٰ سے مانگی، اللہم انی اسألک شہادت، مولا میں نے 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کی ہے اور میں نے کسی بھی آدمی پر بجا ظلم نہیں کیا، تیرے اور تیرے محبوب کے حکموں کے مطابق زندگی گزاری ہے اور فتوحات کی ہے۔ میں نے کبھی تجھ سے کوئی سوال نہیں کیا، لیکن ایک چیز کا سوال کرتا ہوں، تو نے بہت مجھے عزت دی ہے، تو نے بہت میرا بلند مقام کیا ہے، لیکن میں اپنا انجام تجھ سے مانگتا ہوں اور وہ ہے شہادت کی موت۔ شہادت کی موت بہت بڑی عظمت والی موت ہے، اور شہید کہتے کس کو ہیں؟ جو کافروں کے مقابلے میں اسلام کے لیے لڑتا ہوا شدید زخمی ہو کر میدان جنگ میں انتقال کر جائے، اس کو شہید کہتے ہیں۔ شہید کو غسل بھی دینا جائز نہیں ہے، شہید کے کپڑے بدلنے بھی جائز نہیں ہے، بعض لوگوں نے تو جنازہ بھی کہا ہے کہ نہیں ہے۔ شہید کو اسی طرح انہی کپڑوں میں خون آلود جسم کے ساتھ رستے ہوئے خون کو، زخموں سے نکلتے ہوئے خون کو اسی طرح قبر میں دفن کر دو، قیامت والے دن اسی طرح زخموں کے ساتھ میدان حشر میں اللہ کے سامنے آئیں گے، اور اللہ کو جا کر یہی گزارش کریں کہ مولا سب سے عزیز ہمیں اپنی جان تھی، تیرے دین کے لیے ہم نے وہ بھی قربان کر دی، اور اس کی دلیل یہ ہے جسم خون آلود، کپڑے خون آلود، جسم پہ زخموں کے نشان۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کی شہادت اللہ سے سوال کیا تھا، 2 دعائیں کی تھی حضرت عمر نے۔ ہم بیت اللہ میں جاتے ہیں، مقام ابراہیم پہ بیٹھتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام کے روضے کے قریب چلے جاتے ہیں، مسجد نبوی میں جا کر دعائیں کرتے ہیں، مولا میرے پتر کو اولاد دے دے، مولا میں نے رزق کے حالات دے دے، مولا میں نے 10 مربع زمین دے دے، اللہ میں نے 15-16 کوٹھیاں، 8-10 گڈیاں، ملکدہ پہنے بھی بنا دے، کہ چنگے ہاتھ مارا، یہی دعا کرتے ہیں۔ حضرت عمر نے 10 سال کچھ مہینے 22 لاکھ مربع میل میں حکومت کی، اور دعا کیا مانگ رہے ہیں؟ اللہم انی اسألک شہادۃ فی سبیلک، اللہ میں کوئی دولت نہیں مانگ رہا، کوئی بنگلہ، کوٹھیاں، کاریں، گاڑیاں، مال جان نہیں مانگ رہا، مولا شہادت کی موت کا سوال، اور ایک شہادت کی موت دے دے، وفاتی مالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور میری موت بھی میرے یار نے شہر دے بچا مدینہ منورہ کی موت۔ اب نبی پاک علیہ السلام کا مقدس مصلی مسجد نبی، جہاں نبی پاک نے 10 سال امامت فرمائی، اسی مصلی پہ حضرت عمر بن خطاب امامت کے لیے آ رہے ہیں۔ ایک بات یاد رکھو، اگر میں دکاندار ہوں نا، تو میں سودا بیچتا ہوں، تو سودا کھوٹا ہے کھڑا کر کے بیچتا ہوں، اور اگر سودا جڑا ہے وہ تھوڑی قیمت ہے تو قسم چک کے زیادہ قیمت کر کے بیچتا ہوں۔ مجھ گائے انہوں تنا دنوں کا دودھ انہیں تھڑا دے وچ روک کے انہیں تھن دودھ نال بھر کے انہوں منڈی دے وچ گاہ انیا کر کے انہوں آنا جانا دیکھ 10 کلو 15 دھوکہ۔ قیامت والے دن جب مرے گا نا بندہ، اس
کو وہ دھوکے والا عمل اس کے سامنے آئے گا۔ اور پاس بیٹھنے والے میت کو یہ مسئلہ ہے، یہ کہیں، یہ نہ کہیں کہ پڑھ، یہ کریں کہ اس کے پاس بیٹھ کر تلقین کریں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ اونچی آواز سے پڑھیں، ذکر کریں، تاکہ میت پوری دنیا سے جانے والا بھی کوئی الفاظ پڑھ دے۔ اور یہ حدیث میں آیا ہے، من قال لا الہ الا اللہ آخر کلامہ دخل الجنہ، جس بندے کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہے، بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا۔ میت مر رہا ہے، دنیا سے جا رہا ہے، اس کے پاس بیٹھ کر کلمہ پڑھو۔ پیارے نبی کا فرمان ہے، کبھی بھی اس بندے کی زبان سے کلمہ جاری نہیں ہوگا جو دھوکے باز ہے، جو ملاوٹ کرتا ہے، جو جھوٹ بولتا ہے، جو بددیانتی کرتا ہے، دھوکہ دہی سے کام لیتا ہے، صوم و صلات کا پابند نہیں ہے، اللہ کے احکامات کا منکر ہے۔ وہ میرے استاد تھے بزرگ نظروں کے، اٹک کے علاقے کے، انہوں نے ایک دفعہ واقعہ سنایا کہ ہمارے گاؤں میں ایک بزرگ تھا، وہ ادھیڑ عمر سے لے کر بڑھاپے تک بیچارہ ٹانگا چلاتا رہا، اور ساری زندگی اس نے کوچوانی کی، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ۔ تو اس کی آواز ہر وقت یہ نکلتی تھی، 8 آنے سواری، 8 آنے سواری، 8 آنے سواری، اور ٹانگا چلاتا رہتا۔ جب اس کی موت آئی، 3 دن سکرات موت میں مبتلا رہا۔ بیٹیاں آ گئی، بیٹے آ گئے، اولاد آ گئی، بھائی آ گئے، عزیز و اقارب آ گئے، پاس بیٹھ کر اس کو بلند آواز سے کلمے کے لیے کہتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، سورہ یاسین پڑھتے ہیں، لیکن وہ کیا کہتے ہیں؟ 8 آنے سواری، 8 آنے سواری، 8 آنے سواری۔ میرے بھائیوں، جو عمل ہمارے دنیا میں اچھے ہوں گے نا، وہ مرتے وقت ہماری آنکھوں کے سامنے شکل بن کے آتے ہیں، اور انہی کے مطابق ہماری زبان سے وہ جملے نکلیں گے۔ حضرت عمر اللہ سے 2 سوال کرتے ہیں، یا اللہ، ایک تو مجھے شہادت کی موت دے دے، اور دوسرا مجھے حضور پاک کی شہر میں موت عطا فرما۔ اللہ نے دونوں دعائیں قبول فرمائی۔ مصلی نبوی پہ آئے، نماز پڑھانے لگے، صحابہ ساتھ کھڑے ہیں، کندھے سے کندھا لگا ہوا ہے، صفیں باندھی ہوئی ہیں۔ یاد رکھو نماز کتنی اہمیت کی مالک ہے۔ ایسے ٹک 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 مرغے وانگو نا چنجا مار کے 2 منٹ جاؤ گے، سارا دن دکان کے اتنے جناب اس کاروبار کرنا ہے، سارا دن اپنے جناب سلسلے چ رہنا ہے، ان 24 گھنٹے لگے رہیے، نہ تھکاوٹ ہے، نہ بھوک ہے، نہ پیاس ہے۔ لیکن نماز ہماری 1.5 منٹ کی ہے، اور اگر 10 منٹ لگا دیں تو 24 گھنٹوں میں صرف اور صرف 1 گھنٹہ بنتا ہے نماز، اگر سکون سے پڑھیں۔ ہمیں تو جس طرح یہ پورے گھڑی کے سیکنڈ بجتے ہیں نا ٹک ٹک کر کے، اس طرح ہماری تسبیحات چلتی ہیں۔ اگر اونچی آواز سے پڑھو نا تو اپنے جملے پر غور کرو کہ منہ سے سبحان ربی العظیم، اتنا تو وقت لگے نا، تو ہم کیا کریں؟ سبحان، نہ سبحان کی لفظ، نہ عظیم کا لفظ، کوئی لفظ نہیں۔ میرا بھی کان ہوتا ہے، کئی ساتھیوں کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں، اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کہتا ہوں، مجھے ان کے لفظوں کا پتہ نہیں چلتا۔ تو نماز میں سکون کدھر کا ہے؟ دعا کہاں کی قبول ہو؟ ہم اللہ سے جو سوال کریں وہ ہمارے پورے کیسے ہوں؟ سب سے بڑا چور وہ ہے جو نماز کا چور ہے۔ قیامت والے دن نماز کا چور سب سے بڑا مجرم ہوگا، اور اس کی رکوع سجود کی کیفیت اللہ گندے بورے میں بند کر کے، نہ پٹسن کے بورے میں بند کر کے لعنت بنا کے اس کے منہ پہ ڈال دے کہ زندگی تجھے میں نے دی، جوانی تجھے میں نے دی، صحت تجھے میں نے دی، تمنگری تجھے میں نے دی، عزت تجھے میں نے دی، جوانی تجھے میں نے دی، صاحب اولاد تجھے میں نے بنایا،
1 گھنٹہ میرے لیے سکون سے میری تسبیح بھی بیان نہیں کر سکتے ہو؟ اتنے نالائق ہو، منہ پہ مارتے ہو۔ نماز کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ حضرت عمر بن خطاب نماز کیسے پڑھاتے تھے؟ تکبیر ہو گئی، صفیں درست ہو گئی، اور آج بھی مدینے میں جو گیا ہے کوئی، یا مکے میں اگر کوئی آپ میں سے گیا ہے تو پہلے امام کھڑا ہو کر کہتا کیا ہے؟ صفو صفوفکم، کہتا ہے کہ کوئی نہیں بھائی وہ بیٹھا یہاں جس نے عمرہ کیا ہو، ایسے ہوتا ہے کہ نہیں؟ امام کہتا ہے ایسے کہ نہیں؟ اتنے اسی مولوی بھی بیٹھے رہتے ہیں، نمازی بیٹھے رہتے ہیں کہ اللہ مکمل ہی بچارہ تکبیر کرتا ہے۔ الٹا ہی ساڈا سوچ ہے، صفیں درست کرو، صفیں ٹھیک ہو گئی۔ حضرت عمر امام مسجد نبوی جو خلیفۃ المسلمین ہے وہ امامت کے لیے آ رہا ہے، اور اتنے جڑے ساڈے ملک دے خلیفے نے انہوں نے قل واللہ ہی نہیں آتی، انہوں نے سورہ اخلاص ہی نہیں آتی، ساری امامت کھے کرنی انہوں نے۔ اب آئے حضرت عمر مصلی امامت پہ نماز شروع کی، اللہ اکبر، یا اللہ 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرنے والا عمر یہ اقرار کرتا ہے میں کچھ نہیں، تو سب کچھ ہے۔ عمر اعلان کرتا ہے اللہ اکبر، اللہ میں بڑا نہیں تو بڑا ہے، اللہ میرے نفل ضرور ہیں، میرے تہجد ضرور ہیں، میرا جہاد ضرور ہے، میری عبادت ضرور ہے، میری سخاوت ضرور ہے، میرا ایمان ضرور ہے، میں نبی کا یار ضرور ہوں، میں نبی کا خفت ضرور ہوں، میں نبی کا رشتہ دار ضرور ہوں، لیکن میں چھوٹا تو بڑا۔ اللہ اکبر، یہ کہہ دیا سبحانک اللہم و بحمدک، اللہ تو شریکوں سے پاک، اللہ تیرا کوئی ثانی نہیں، اللہ تیرے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، تو ہی عبادت کے لائق ہے، تیرے سوا کسی بھی جگہ جھکنا جائز۔ آج کا حکمران کہتا ضرور ہے لیکن جھکتا کہیں رانا دے پیچھے لگ کے جتنے جاؤ جو یہ جھوٹ ہے، فراڈ ہے، گناہ ہے، لما تقولون ما لا تفعلون ہو رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اللہ اکبر سبحانک اللہ پڑھا، الحمدللہ پڑھا، سورج شروع کی۔ ابو لولو مجوسی آگ کی پرستش کرنے والا، آگ کو اپنا خدا ماننے والا، آگ کو اپنا مشکل کشا ماننے والا، جس راجوی آپ کو کہتے ہیں او فلانا ملکن بجرا، اوے میری بے اولاد فلانی جگہ ملی، اور فلانی جگہ دیکھ لے جا، کالا بکرا لے جا، تیری اچھا ٹھیک ہو جائے گی، تیری ایمان دا سودا ہو رہا ہے۔ ایمان اس طرح نہ خراب کرو مسلمانوں، ایک مشکل کشا، اولاد دینے والا، رزق عزت دینے والا، صحت تندرستی دینے والا ایک خدا کی ذات ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے مصلی پہ، ابو لولو مجوسی آپ کو اپنا خدا ماننے والا، آپ کو اپنا مشکل کشا ماننے والا، حضرت عمر کے خنجر مارتا ہے، خنجر لگ رہے ہیں، مچھر نہیں لڑیا، خنجر بجے ہے، خنجر لگ رہے ہیں، حضرت عمر نماز نہیں چھوڑ رہے۔ جب یہاں ناف کے نیچے ایک خنجر مارا نا تو یہاں سے نکلا زہر آلود خنجر، خون کا پارا نکلا، انتڑیاں کٹ گئی، حضرت عمر کا ہوش برقرار دیا، مصلی پہ گر گئے۔ اب حضرت عمر نے کچھ دیکھا، عبد الرحمن بن عوف کھڑے ہیں، بازو پکڑ کے کھینچ کے مصلی پہ کھڑا کر دیا، کہا 22 لاکھ مربع میل کا حکمران دنیا سے جائے تو جائے لیکن رحمان الرحیم کی عبادت نہ جائے۔ ایسے ایمان رکھتے ہو، ایسی نماز پڑھتے ہو؟ حضرت عمر بن خطاب نے یہ کہا کہ نماز نہ جانی چاہیے، اگر عمر جاتا ہے تو چلا جائے۔ حضرت عمر مصلی امامت پہ گر گئے، بے ہوش ہو گئے، عبد الرحمن بن عوف نے نماز پوری کرائی۔ یہ ہے میرے رب کی توحید، یہ ہے میرے رب کی تقدیر، اسی پر ایمان رکھنا مسلمان کا ولی فریضہ ہے۔ اگر یہ ایمان نہیں ہے تو جو مرضی کر لو، نہ اللہ راضی ہوگا نہ اس کا رسول راضی ہوگا۔ اللہ